السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 378واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، فروری کا جو مہینہ ہے اس میں لوگ طرح طرح کے ڈے مناتے ہیں۔ کبھی روز ڈے مناتے ہیں، کبھی چاکلیٹ ڈے مناتے ہیں، کبھی ہگ ڈے مناتے ہیں۔ اب دیکھو، لفظ ہے ہگ، لیکن اگر اس کو آپ اردو میں سمجھیں گے تو آپ سمجھ جانا اردو میں ہگ کسے کہتے ہیں، مگر یہ انگلش والا ہگ ہے۔ تو ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہگ میں اردو میں بولوں تو لوگوں کو برا لگے گا، ارے مولانا نے ہگ بولے، لیکن اسی ہگ کو انگلش کے اندر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، او ہو ہگ ڈے ہے، بولے آج ہگ ڈے، ہگ ڈے، اس طرح سے وہ ہگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ ایسے الگ الگ ٹائپ کے ڈے فروری کے مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام جو ڈے ہے یہ زنا کاری کے اسٹیپ ہے۔ روز ڈے، کسی نامحرم اجنبی لڑکی یا لڑکے کو روز دینا، یہ آپ زنا کاری کی طرف ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چاکلیٹ ڈے منانا، ایسے ایسے لوگ چاکلیٹ ڈے منا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے سگے ماں باپ کو گوڑ نہیں کھلائی، ایسے بھی لوگ چاکلیٹ ڈے منا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہگ ڈے، جنہوں نے ہگ دیے ہوا ہے وہ بھی ہگ دینے کے واسطے میں زنا کاری کی طرف ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں اپنی معشوقہ، اور جو معشوقہ ہے وہ اپنے معشوق کی طرف۔ اور اس کے بعد آگے آتا ہے ویلنٹائن ڈے، جس دن ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ کنڈومز بکتے ہیں۔ میڈیکل اسٹوروں پہ اس کا شارٹیج ختم ہو جاتا ہے، اور اگر جن کو کنڈوم نہیں ملتے تو ان زانیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان زانیات کا یہ حال ہوتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد میں بغیر باپ کا، کیونکہ ویلنٹائن ڈے میں کتنوں نے ان کو پرپوز کیا تھا اور کتنوں نے پانی ڈالا تھا ان کے کھیت میں، ان کی تعداد ان کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد میں اس کھیت کے اندر جو درخت پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کے موٹر سے اور کس کے کنویں کے پانی سے پیدا ہویا ہوا درخت ہے۔ یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ زنا کاری کی طرف آگے بڑھنے سے۔ تو لوگ اس دن کتیوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں، جیسے کتا کتی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس دن لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے قدم اٹھا۔ خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے زنا کاری کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ دلی میں زلزلہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا تھا کیونکہ دلی کی سرزمین وہ زنا سے پوری طرح سے بھر گئی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ زنا کاری پورے ہندوستان میں اگر کہیں ہوتی ہے، بامبے سے بھی زیادہ، تو وہ دلی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ زمین زانیوں کا بوجھ اٹھانے سے کترا گئی، اس نے تھوڑا سا ان کو الٹیمیٹم دے دیا۔ کیونکہ آپ نیوز وغیرہ اگر پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 3 مہینے پہلے دلی کے اندر ایک میاں بیوی کو پکڑا گیا اور پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس میں 27,000 لڑکیوں کا نیٹ ورک تھا، جس کے ذریعے سے وہ زنا کاری کو عام کیا کرتے تھے۔ اب ایک کپل کے پاس جب 27,000 لڑکیاں تھی تو آپ اندازہ لگاؤ، اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کے پاس میں کتنی لڑکیاں ہوں گی، اور کون سی لڑکی جو آپ کے پاس کھڑی ہے یا آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ خود بھی ایک پریسٹیٹیوٹ ہے اور اس کا کاروبار ہی یہ ہے بول کے۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ زانیوں کا ایسا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے دلی کی سرزمین دہل گئی، اور دلی ہی نہیں، جس سرزمین کے اوپر
اللہ کے نافرمانی کو کیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ زانیوں کا ڈے منایا جاتا ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے لوگ مناتے ہیں، اور خاص طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو عاشق یا جو معشوقہ کی چکر میں یہ لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا ہوں کہ عشق اور جو محبت ہے یہ حرام کا عشق ہے اور حرام کی محبت ہے۔ یہ صرف اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کو محبت کہہ رہے ہیں۔ ارے عشق جو ہوتا ہے، اصلی جو عشق ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اصلی جو عشق ہوتا ہے وہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ وہ عاشقین جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ روزانہ پورے اہتمام سے ہزار مرتبہ فجر کے بعد اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں، روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ کے اسم ذات کا ورد کرتے ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم اور ایک ایک امر پہ چلتے ہیں۔ یہ اصل عاشقین اللہ ہے۔ اور جو عاشقین رسول ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے، ایک ایک سنت پر چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نرمی والی سنت، پیار والی سنت، لوگوں کے ساتھ شفقت والی سنت، سیدھے سادے نکاح والی سنت، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والی سنت، یہ تمام سنتیں ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں خالی جبہ والی نہیں، آپ لوگ نہیں تو اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ جبہ تو آج کل لوگ جالے کے طور پہ بھی پہننے لگ گئے ہیں، ٹریپ کے طور پر، کہ بھائی ٹوپی اور جبہ ڈال دو بول کے، اس کو سنت نہیں کہتے ہیں۔ اصل سنت آدمی کے اندر کے دل سے ہوتی ہے، دل سے۔ وہ ایک ایک سنت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کی محبت میں ادا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ سچے عاشقین رسول ہوتے ہیں۔ تو عشق جو ہے وہ یا تو اللہ سے ہو، اس کے رسول سے ہو، قرآن پاک سے ہو۔ قرآن پاک کے جو عاشقین ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی محبت میں 60 اور 70 سال کی عمروں میں بھی قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ جو عاشقین اسلام ہوتے ہیں وہ اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی محنت کے لیے اپنے جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو اصل جو عشق ہے وہ ہم کو دینی چیزوں سے ہونا چاہیے۔ نماز کے عاشقین ہوتے ہیں۔ نماز کے عاشقین کون ہوتے ہیں؟ جو چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، کہیں پر بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا ان کے اندر ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جاب پہ ہے تو بھی پھر وہ نماز برابر ادا کرتے ہیں، سفر میں ہیں تو برابر جس مقام پہ پہنچنا ہے وہاں جاتے ہی نماز پہلے ادا کرتے ہیں۔ اپنے گھر پر ہے، دکان پر ہے تو جیسے ہی اذان ہو گئی وہ اپنے دکان کے سامنے کپڑا ڈال دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اپنے تکبیر اولیٰ کو کسی بھی حال میں فوت نہیں ہونے دیتے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں عاشقین نماز۔ تو عاشقین رسول، عاشقین اللہ، عاشقین نماز، عاشقین قرآن، عاشقین دین، عاشقین اسلام، یہ آپ کو جنت میں لے جانے والے راستے ہیں۔ لیکن عاشقین فرج یا عاشقین ذکر یا عاشقین حسن یا عاشقین جمال، یہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ اس راستے پر چلیں گے، یہ راستہ آپ کو سیدھا جہنم میں گرانے والا ہے، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا خسیرت دنیا والآخرہ۔ صرف آخرت کا خسارہ نہیں، دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ ایسے جتنے عاشقین ہیں جو چمڑی کے عشق میں اندھے ہو گئے، جو محبت کے اندر پاگل ہو گئے صرف ظاہری دنیا کی، اور اس کے چکروں میں جب وہ پڑ گئے تو میں نے پچھلے دنوں مثال بتایا تھا کہ ایسے لڑکیوں کی میرے پاس میں لسٹ ہے جنہوں نے کروڑ پتی گھرانوں کی تھی، ایسے ہی جو جونے بازار سے 30 روپے کی ٹی شرٹ پہننے والے عاشق تھے، ویسے عاشقوں کے چکر میں پڑ کے جب اپنی زندگیاں برباد کی، آج وہ بھیک مانگ رہی ہے، مسجدوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بھیک مانگتی ہے۔ ان میں سے بھی کئی ایسی ہوتی ہے جن کا تعلق بڑے بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے، مگر ایسی اپنے عاشقوں کے چکروں میں جب نکل جاتی ہے تو واپس گھر پہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بعض عاشق اپنی معشوقاؤں کو یا تو ویشیا خانوں میں لے جا کے بیچ دیتے ہیں، یا تو ان کو کال گرل بنا دیتے ہیں، یا تو ان کو دھندے والی بنا دیتے ہیں،
یا تو ان کے ساتھ میں وہ سلوک کرتے ہیں، ان کے سروں کے بال نوچتے ہیں، منہ پھوڑ دیتے ہیں، دانت توڑ دیتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں، تو ایسی بیچاری جو معشوقائیں ہوتی ہے ان کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ بامبے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وی ٹی اسٹیشن کے باہر وہ پوری جگہ جو خالی ہے، وہاں پہ رات میں آپ کو 100-200 لوگ پڑے ہوئے ملیں گے۔ وہاں پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض وہ معشوقائیں ہوتی ہے جو عشق کے چکروں میں پڑ جاتی ہے، انہوں نے بہت ویلنٹائن منایا ہوا ہوتا ہے، اب ان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں کہ کھانے پینے کے واندے اور بھیک مانگنے کے، کیونکہ گھر پہ نہیں جا سکتے، پتہ ہے اگر گھر پہ گئے تو گھر والے زندہ نہیں رہنے دیں گے یا گھر والے گھر میں آنے نہیں دیں گے، راستہ یہی ہے، اب یہی اپنی زندگی ہے۔ تو یہ دنیا کے عشق کا نتیجہ ہے، جس ذکر کے عشق میں، جس لڑکے کے عشق میں پڑھ کے اندھے ہو گئے تھے، ماں باپ نہیں نظر آ رہے تھے، بھائی نہیں نظر آ رہے تھے، سمجھانے والے نہیں نظر آ رہے تھے، اس نے آج اس کو یہ دن دکھایا۔ میں دیکھتا ہوں ایسی کئی لڑکیاں ہیں غیروں کے عشق میں پڑ گئی، ان کے عاشق ان کو سوروں کا گوشت بیچنے لگا رہے ہیں۔ سوروں کا، ایک مسلمان لڑکی ایک جگہ پہ اس کے عاشق صاحب سور کے گوشت کا دھندا کرتے، وہ مسلمان لڑکی کو، لڑکی نے اس کے ساتھ محبت کی۔ آج یہ نوبت پہنچ گئی ہے ان مسلمانوں کے گھرانوں کے لڑکیوں کی جو کبھی شرافت، عزت، عصمت اور اپنے خاندانی وقار کے علم بردار ہوا کرتے تھے، آج یہ نوبت آ گئی ماڈرن بننے کی وجہ سے۔ ماں باپ بھی چھوٹ دے رہے ہیں اور گھروں میں پوری آزادی ملی ہوئی ہے، ماں باپ کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، بیٹیاں کیا کر رہی ہے اور پھر وہ ایسے گل کھلا رہی ہے۔ یہ ہے عشق کا نتیجہ، یہ ایسے حالات اور ایسے دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ اور اگر اپنے عاشق سے شادی بھی ہو گئی ماں باپ کے ناراضگی کے ساتھ، تو وہی دن آپ کو دیکھنا پڑے گا جو میں نے پہلے بتایا، یا تو سر پھوٹے گا یا تو ایک آدھی آنکھ جائے گی، چونکہ یہ عاشق ہوتے ہی ایسے ہے جن کا بیچاروں کا خود کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں اندھے ہو جاتے، پاگل ہو جاتے، اس کو لگتا نہیں کہ بھائی مجھے دوسری مل جائیں گی، ارے کائی کو اس کے چکر میں اندھا ہوا، تو پاگل ہو گیا۔ وہ فرج کا جو غار ہوتا ہے، اس غار میں وہ پورے اندھیرے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے باہر بھی جو ہے دنیا ایک دم روشن ہے۔ اب وہ اندھے پن کے اندر ایسے کئی نوجوان ہیں جو اپنے مذہب، اپنا دین، اپنا اسلام، سب انہوں نے اپنی پوری لائف کو برباد کر دیا۔ اور برباد کرنے کے علاوہ بعض وہ ہے جنہوں نے ماں باپ کی پراپرٹیز کو اس کے اندر برباد کر دیا۔ بعض وہ ہے جو کروڑ پتی سے بھکاری پتی آج بن چکے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں جو لوگ یہ سب چکروں کے اندر پڑے، کیونکہ یہ چکروں میں پڑنے والوں کے پاس پیسہ ایک تو فل چاہیے اپنی معشوقاؤں پہ امپریشن ڈالنے کے لیے، ان کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے۔ اب وہ رعب ڈالنے کے چکر میں باپ نے غلے پہ بٹھایا، دیکھے باپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہے، غلے میں سے 1000 روپئے لے کے جیب میں ڈال دیے، 2000 لے کے ڈال دیے۔ اب گھروں میں چوری چکاری کر رہے ہیں، کائے کے لیے؟ اپنی اس حرام کی معشوقہ کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس میں وہ جو دولتیں تھی، جو بڑے بڑے انعام میں زمینیں ملی ہوئی تھی، 100 ایکڑ اور 200 ایکڑ اور 500 ایکڑ، ایسے ایسے مسلمانوں کے رعب اور مسلمانوں کے دبدبے، بعض گاؤں اور بعض شہر اور بعض بستیاں ایسی ہوا کرتی تھی جہاں پہ مسلمانوں کے پاس میں ایسی 100 200 ایکڑ زمینیں ہوتی تھی۔ مگر جب وہ عشق کے اس اندھے پن میں اور جب وہ زناکاری کے اس غار کے اندر غوطے کھانے لگے، اس کے بعد میں یہ نوبت آئی کہ آج گھر میں جواری باجری کھانے کے لیے نہیں ہے۔ جن کے کھیتوں سے ہزار تھیلے جواری باجری پیدا ہوتی تھی، آج ان کے وہاں 5 کلو 10 کلو جواری باجری کے واندے ہیں، گھروں میں چھت نہیں رہا۔ یہ چکروں میں 1 ایکڑ بیچے، 2 ایکڑ بیچے، 10 ایکڑ بیچے، بکتے بکتے باپ داداؤں کی پوری زمینیں بک گئی، گھر بک گئے، آج رہنے کے گھروں کے ٹھکانے نہیں رہے۔ کس کے چکر میں؟ یہ فرج کے غار کے چکر میں۔ وہ غار کے اندھے پن نے ان کو اتنا اندھا بنا دیا۔ اسی لیے وہ ہمارے ایک استاد محترم فارسی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، تو وہ ایک واقعہ ہم لوگوں کو سناتے تھے گلزار دبستہ میں۔ بولے ایک آدمی کے پاس میں
100 جہاز تھے، پانی کے 100 جہاز، اور وہ جو پانی کے 100 جہاز تھے، بیچارے نے خون پسینے کی کمائی سے وہ 100 جہاز خریدا تھا، لیکن اس کا بیٹا عیاش تھا، تو وہ جو عیاش بیٹا تھا، اس عیاش بیٹے نے اپنی معشوقہ کے چکر میں اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، آج معشوقہ کا دل بول رہا حیات ریجنسی کے اندر لنچ کریں گے، چلو بولے اپنے باپ کے پاس خوب مال ہے، اس کو کبھی حیات میں لنچ کرا رہے، کبھی اس کو تاج میں ڈنر کرا رہے، کبھی اس کو ٹرائیڈنٹ کے اندر بریک فاسٹ کرا رہے، کبھی اس کو مرسیڈیز میں گھما رہے، کبھی آڈی میں گھما رہے، کبھی اس کی فرمائش ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نیکلیس چاہیے، کبھی مجھے وہ جوتی چاہیے، مجھے یہ برانڈ چاہیے، مجھے یہ فنکشن دیکھنا ہے، مجھے وہ مووی جو ہے فلانے پی وی آر کے اندر دیکھنا ہے. اس کی فرمائشوں کے چکر میں وہ 1 جہاز بکا، 2 جہاز، 3 جہاز، بکتے بکتے وہ بیچارے باپ کے 99 جہاز بک گئے. اور وہ جب 99 جہاز اس کے پورے چلے گئے، وہ جانے کے بعد میں وہ باپ ایک دن رات کے اندھیرے میں ہاتھ میں جو قندیل ہوتا ہے، جسے لالٹین کہا جاتا ہے، قندیل، وہ قندیل اپنے ہاتھ میں اندھیرے کی حالت میں لے کے راستے سے نکلا، اور نکلتے نکلتے جانے لگا، کیونکہ 99 جہاز بک چکے تھے. تو وہ محلے کے مفتی صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب وہ ملے راستے میں، بولے چچا اتنے رات میں اتنے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہو یہ قندیل لے کر؟ بولے مولانا صاحب یہ سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے پاس میں یہ سمندر کے اندر 100 جہاز تھے، لیکن یہ سمندر نے میرے جہازوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، مگر بولے میں وہ سوراخ کی تلاش میں نکلا ہوں جس میں میرے 99 جہاز چلے گئے. وہ کون سا ایسا ٹنل ہے، وہ کون سا ایسا غار ہے، وہ غار کے تلاش میں میں نکلے ہوا ہوں جس کے اندر میرے 99 جہاز چلے گئے. اور اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے روانہ ہوئے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ ٹنل بہت خطرناک ہے، یہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. جیسے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے جو کہتا ہے حل من مزید، آنے دو، ایسے ہی یہ ٹنل کا حال ہے. اس میں رکشہ بھی چلے جائے گا، اس میں 407 بھی چلے جائے گا، اس کے اندر 36 ٹائر کا کنٹینر بھی، اور جہاز ہے تو وہ بھی آپ کا، لیکن یہ کچھ بھرنے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ چکروں میں مت پڑو، اپنی زندگیاں مت برباد کرو، بلکہ اپنے پیسے کو، اپنی خواہشات کو اپنی اولاد پر، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پہ خرچہ کرو. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی بال بچوں پہ خرچ کرنے پہ اللہ کیسے کیسے ثواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.